وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی شیخ کیا اس معنی کی روایت ثابت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کہاں سے شروع ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ فلسطین سے۔ اب محترم بھائی یہ ایک روایت اس طرح کی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کردہ خاتون میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں مسئلہ بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، وہاں جا کر نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس جگہ میں ایک نماز پڑھنا کسی اور جگہ 1000 نمازیں پڑھنے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا یہ فرمائیے کہ اگر مجھے سفر کر کے وہاں جانے کی طاقت نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا اس مسجد کے لیے تیل بھیج دو جس سے اس میں چراغ جلائے جائیں۔ جس نے یہ کام کیا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جو زیارت کے لیے وہاں گیا۔ یہ کہتے ہیں ارض المحشر والمنشر، جی یعنی وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہ مطلب یہ روایت، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 1407 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر 457 نمبر پر یہ روایت آتی ہے، 457 نمبر پر یہ روایت موجود ہے جی۔ یہ زیاد بن ابی سودا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عثمان بن ابی سودا سے روایت کرتا ہے اور کہا ولا یعرف لعثمان، عثمان کا جو ہے نا وہ سما میمونہ سے ثابت نہیں ہو سکا جی۔ اس میں سند میں انقطاع بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے وہ منکر بھی قرار دیا ہے، وہذا خبر منکر کہا ہے، تو لہذا یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی یہ جو آپ نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت جو ہے سند متن ترجمے سمیت بھیجی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کی تحقیق کر دیں۔ ہاں جی، حنفی لوگ جو ہیں اس کو ترک رفع الدین میں پیش کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، دیکھو جی یہاں سے رفع الدین کا ترک جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی اللہ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے رہیں اور زبان سے کہہ دیں السلام علیکم السلام علیکم؟ مطلب یہ ہوا کہ اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ سلام کے وقت ہے جی، جب سلام پھیرنا ہے یہ اس کے وقت ہے، یعنی اس وقت جب سلام پھیرا جاتا تو بعض جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں لے کے آتے، تو اس چیز سے روکا تھا۔ یہ رفع الدین ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھانے والی بات نہیں، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت کی جی، اس کا تعلق روایت کا تشہد کے ساتھ مطلب سلام کے ساتھ ہے، جس طرح کے ائمہ محدثین نے بھی یہی بات واضح کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو سنن ابی داؤد میں درج کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو عنوان قائم کیا نا اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ باب فی السلام، یعنی سلام کا باب بیان کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب السلام بالعید فی الصلاۃ جی، تو حدیث کے ترجمے سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے، دیکھ لیں۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر بھی یہی، اور ایک جگہ پہ باب السلام بالیدین یہ لفظ بھی ذکر ہیں امام نسائی کی السنن الکبریٰ، وہ دیکھیں حدیث نمبر 1107، اسی طرح 1249 دیکھ لیں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس پر جو عنوان قائم کیا صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 733 کے تحت وہ بھی دیکھیں۔ پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باب السلام فی الصلاۃ یہ باب کتاب الام میں قائم کیا ہے، تو
امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں باب التسلیم یہ عنوان اس پر قائم کیا ہے۔ تو محترم بھائی، اس کے علاوہ اور ائمہ محدثین بھی ہیں جنہوں نے اس روایت کا تعلق تشہد کے اندر جب سلام پھیرا جاتا ہے آخری تشہد، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا، یعنی سلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رکوع جانے والے یا رکوع سے اٹھنے والے لفظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور خود علامہ طحاوی حنفی شرح معانی الاثار میں انہوں نے بھی اس کے اوپر سلام کا باب ہی قائم کیا ہے۔ لہذا اس روایت کو صرف جاہل حنفی ہی ترک رفع کی دلیل بنا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔